جی سر. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آج جو پروسیڈنگ آئی ہے اس میں میں آج آبجیکٹرز کی طرف تھا اور ان کے بڑے لیگل اور ویلڈ آبجیکٹرز تھے کہ جس کے اندر اگر آپ سیکشن 60 کے مطابق ڈکلیریشن فائل نہیں کرتے تو آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے. اب ریٹرننگ آفیسر نے 20 کے قریب آبجیکشنز کر کے انہیں ڈسکوالیفائی کیا. اس کے بعد ہائی کورٹس کے اندر صرف 2 آبجیکشنز کو انٹرٹین کیا گیا, باقی جو ہے وہ ججمنٹ کا حصہ نہیں تھے. اور آج انہوں نے اپنی 3 پٹیشنز جو ہے واپس لے لی ہیں. صرف ایک کانسٹیچوئنسی کی حد تک آیا ہے اور اس کے اندر یہ تھا کہ ایکسکلوسیو اکاؤنٹس جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور لا کی بڑی اسپرٹ ہے جس کو آج جج صاحب نے یہ کہا ہے سپریم کورٹ کے بینچ نے کہ ایکسکلوسیو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی صرف ایک کی طرف کیا جائے بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. باقی ایسے ڈکلیریشن والی بات تھی وہ انہوں نے کہا ہے کہ جون 2030 تک ہونا چاہیے, لیکن چونکہ اصل اس کیس کے اندر جو 18 دوسرے آبجیکشن سے ایک اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بات آگے نہیں بڑھی, اور دوسرا یہ تھا کہ جو لائسنس کلیشن کوکس والے تھے وہ چونکہ انہوں نے وڈرا کر لی تھی, لہذا صرف ایک ہی حد تک آج سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے. اور ہم نے ریلائی کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کے اوپر کہ اگر کوئی غلط ڈکلیریشن فائل کرے تو اس کے نامینیشنز پیپر جو ہے وہ ریجیکٹ کیا جاتا ہے. یہ غلط ڈکلیریشن تھا اس چیز کے اندر, لیکن چونکہ اب انٹرپریٹیشن جو سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس کے کرے گی وہ ہمیں سب کو ماننی پڑے گی. یہ ایکسکلوسیو اکاؤنٹ سے مراد کیا تھا کہ ہر حلقے کا الگ اکاؤنٹ جو لا کے اندر اس کی اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایوری نامینیشن کے ساتھ آپ کو ایک اکاؤنٹ دینا چاہیے. لا میں تو یہ نہیں لکھا نا, وہ تو سمپل لکھا ہے ایکسکلوسیو اکاؤنٹ, اس سے مراد صرف الیکشن کے لیے نہ کہ ہر حلقے کے الیکشن. میرا یہ تھا کہ لا کا جو لیٹن لینگویج ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایکسکلوسیو ہے. اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان آبزرو کرے گی ہمیں اسے ماننا پڑے گا. حلقے کے لیے یا الیکشن کے لیے؟ اس کانسٹیچوئنسیز کے لیے. اچھا, تو وہ سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا. اگر سپریم کورٹ نہیں مانا تو وہ ہمیں سپریم کورٹ کی پرمیشن ماننا چاہیے. اعتراض کرنے والا کون تھا؟ مجھے نہیں علم. اس کا تعارف, آپ اس کے وکیل تھے. السلام علیکم, متی اللہ جان, ایم جے ٹی وی. سپریم کورٹ سے بڑی خبر. پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کو سپریم کورٹ نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بنائے گئے الیکشن ٹرائبونلز نے چودھری پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے حوالے سے جو ریٹرننگ افسر کے فیصلہ تھا وہ بحال رکھا تھا, مگر گجرات کے ایک حلقے سے آج جو اپیل سپریم کورٹ نے اس کی سماعت کی اس میں چودھری پرویز الہی کی طرف سے ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے ان کی نمائندگی کی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی خبر یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کے خلاف جو اعتراضات تھے سپریم کورٹ نے ان اعتراضات کو ختم کرتے ہوئے ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے ہیں اور الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ چودھری پرویز الہی کا نام بیلٹ پیپر پر جلد شامل کر لیا جائے. ایڈوکیٹ فیصل صدیقی, بہت شکریہ. یہ ایگزیکٹلی لا پوائنٹ تھا کیا جس کے اوپر آج سپریم کورٹ نے ابہام ختم کر دیا ہے, اور اس ابہام کے ختم ہونے کے بعد کیا اس کا فائدہ آئندہ الیکشن میں یا کسی دوسرے سیاسی امیدواروں کو بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, ایک بہت ہائپر ٹیکنیکل آبجیکشن لیا گیا تھا کہ الیکشن لا میں سیکشن 62B میں یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو الیکشن پرپسز کے لیے ایک الیکشن اکاؤنٹ کھلوانا ہوتا ہے. وہ صرف الیکشن پرپسز کے لیے ہوتا ہے. لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے, اور صرف یہ پرویز الہی صاحب نہیں, اور لوگوں کو بھی. الیکشن کمیشن نے اور آر اوز نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ لی تھی کہ ہر سیٹ کے لیے آپ کو ایک سیپریٹ اکاؤنٹ کھلوانا پڑے گا. اب یہ بہت امپاسبل بات ہے اور یہ نہ لا کی منشا ہے. تو میرے خیال میں سپریم کورٹ نے اس آبجیکشن کو اوور رول کر کے, اور لگتا یہی ہے کہ یہ ہولڈ کرے گی کہ یہ جو پرپس ہے ایک سیپریٹ الیکشن اکاؤنٹ کھلوانے کا, یہ نہیں ہے کہ آپ ہر کانسٹیٹوئنسی کے لیے ایک سیپریٹ الیکشن اکاؤنٹ کھلوائیں, بلکہ وہ اکاؤنٹ جتنی بھی کانسٹیٹوئنسیز کے لیے ہو وہ صرف الیکشن پرپسز کے لیے ہونا چاہیے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ میرے خیال میں اس کی فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں. اچھا, ایڈوکیٹ فیصل صدیقی, جو الیکشن کے قوانین ہیں وہ ہر حلقے کے لیے اخراجات کی ایک لمٹ مقرر کرتے ہیں, تو ہر حلقے میں اگر اخراجات کی لمٹ کا بعد میں آڈٹ کرنا ہو تو ایک ہی اکاؤنٹ میں اگر 4-5 حلقوں کے اخراجات درج ہوں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کسی حلقے میں امیدوار نے خلاف ورزی کی ہے اس لمٹ کی؟ جی دیکھیے, اس کی جو حل ہے وہ سیکشن 133 میں گیون ہے, جہاں آپ کو ساری ریسیٹس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے, اس کے آنے کا بھی اور اس کی اسپینڈنگ کا بھی. اور اگر آپ نہیں ایکسپلین کر پاتے ان ٹرمز آف دا لمٹ آف ایچ آف دا کانسٹیٹوئنسی تو آپ کے خلاف کرمنل کمپلینٹ فائل ہوتی ہے. جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کبھی آپ کے خلاف کرمنل کمپلینٹ یا کرپٹ پریکٹسز یا لیگل پریکٹسز انڈر دی الیکشن لا جب نہیں ہوتی جب آپ نے
सेपरेट इलेक्शन अकाउंट नहीं खुलवाया। वो जब कंप्लेंट फाइल होती है, अगर आप जस्टिफाई ना कर सके उस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के हवाले, तो ठीक है, ये बड़ा अच्छा होगा कि अगर आप सेपरेट अकाउंट्स खुलवा दें, आपको समझाने में आसानी होगी। लेकिन ये कानून की मंशा नहीं है, क्योंकि देखिए इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। लोगों के लिए आप बहुत डिफ़िकल्ट कर रहे हैं इलेक्शन करना, स्पेशली अगर कोई मिडिल क्लास से इलेक्शन लड़ना चाहता है, कोई वर्किंग क्लास से इलेक्शन लड़ना चाहता है, वो कहता है मैं 6 कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ूंगा। आप सोच सकते हैं वर्किंग क्लास आदमी जो है 6 अकाउंट खुलवा पाएगा? तो आप देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो एक चीज़ अच्छी है जो आप कह रहे हैं कि ज़रा आसान हो जाएगा समझाना, लेकिन वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है लॉ की। अच्छा, कुछ 10 मरले का प्लॉट भी निकल आया था चौधरी परवेज़ इलाही का, उसके हवाले से क्या हुआ? वो तो बड़ी मज़ाइका खेज़ बात है कि परवेज़ इलाही साहब जेल में है और ये दिखाया जाता है कि एक ओरल सेल से 28 नवंबर 2023 को वो एक प्लॉट ख़रीदते हैं। ना सिर्फ वो ख़रीदते हैं बल्कि उसके हिस्सेदार उनके बेटे भी हैं और बीवी भी हैं। और क्या कोइंसिडेंस है कि तीनों इलेक्शन लड़ रहे हैं और तीनों के ख़िलाफ़ ही ऑब्जेक्शन रेज़ होता है। अब उसका जवाब बड़ा सिंपल था। हमने तो ये कहा ये प्लॉट हमारा नहीं है, और जिस तरह जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि फिर हम चैरिटी को ये दे देते, हमने कहा बिल्कुल दे दें। जो दूसरी बात है वो ये है कि जब आप डिक्लेरेशंस जमा करवाते हैं नॉमिनेशन फॉर्म में, तो वो डिक्लेरेशंस उस दिन की नहीं होती, वो होती है वो होता है 30 जून 2023 जो फॉर्म बी में जमा होती। तो अगर खुदा ना खास्ता ये मान भी लिया जाए कि ये प्लॉट हमारा है, तो ये तो 28/11/2023 की है। असल बात ये है, मेरे ख्याल में जजेस को भी बिल्कुल नज़र आना शुरू हो गया था कि ये मोटिवेटेड ऑब्जेक्शंस हैं, ये मेलाफाइडी ऑब्जेक्शंस हैं। मतलब एक शख्स है वो 17 ऑब्जेक्शन रेज़ कर रहा है, मुझे तो पीएचडी करना पड़ेगा इस किस्म के ऑब्जेक्शंस रेज़ करने के लिए। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया एडवोकेट फैसल सदीकी को आपने सुना। एक बार फिर बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतम अनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने अब से कुछ देर पहले इलेक्शन ट्राइब्यूनल के उस फैसले को कालअदम करार दे दिया है जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी गुजरात के एक कौमी असम्बली के हल्के के लिए मुस्तरद किए गए थे, और सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच ने चौधरी परवेज़ इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। आज की समाअत के दौरान जस्टिस अतम अनल्ला ने बार बार कहा कि आर्टिकल 17 जो है वो आवाम को वोट का हक़ देने की बात करता है, आवाम के हक़ की बात करता है, जबकि कागजात नामजदगी महज किसी हल्के के लिए अकाउंट ना खुलवाने की बुनियाद पर जो है उसको मुस्तरद करना, ये आवाम से जो है वोट का हक़ छीनने के मुतरादिफ होगा। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज जो एतराज़ कुनंदा थे, जिन्होंने एतराज़ किया था चौधरी परवेज़ इलाही पे, उनके वकील से भी पूछा कि ये जो आपने एतराज़ उठाया है कि हल्फिया बयान में हर हल्के के लिए अकाउंट खुलवाने की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें हल्फिया बयान के अंदर हर हल्के के लिए अकाउंट खुलवाने की बात नहीं की गई, बल्कि इलेक्शन के लिए एक अलग से अकाउंट खुलवाने की बात की गई है। तो आज सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से ये जो तकनीकी एक सवाल पैदा हो रहे थे या जो इबहम पैदा हो रहा था, ये इबहम भी आज सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया है और चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं इस वक्त गुजरात के हल्के से इलेक्शन लड़ पाएंगे। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।